اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آج کل دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آج کل کے دور میں اتنے نظریات ہیں اور اتنی معلومات ہیں اور اتنا علم کے نام پر بہت کچھ پھیلایا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں تو صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں اور کچھ بالکل ہی باطل ہیں اور کچھ بالکل ہی فرسودہ ہیں اور کچھ بالکل ہی افواہیں ہیں۔ تو اس طرح کے دور میں نا کئی دفعہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس بات میں یا اس واقعے میں کتنی سچائی ہے۔ تو یہ والی چیزیں کئی دفعہ انسان کو بہت کنفیوز کر دیتی ہیں، سچی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ایسے میں پھر ہم کیا کریں کہ ہمیں حق کا پتہ چل جائے اور صرف پتہ ہی نہ چل جائے تاکہ ہم باطل سے بچ سکیں، تاکہ ہم اپنا ایمان بچا سکیں۔ آج کل کے دور میں اس نقطہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ جس نے بلکہ سب سے پہلے تو میں کلمہ طیبہ کی طرف آؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ میں کیا فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پہلے انکار کیا گیا ہے کس کا؟ طاغوت کا۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر باطل عقیدہ، ہر باطل نظریہ، ہر وہ سرکشی جو کہ حق کے خلاف ہو، کی گئی ہو، جو لوگوں کو توڑنے کے لیے کی گئی ہو، جو لوگوں کے اندر ابہام پھیلانے کے لیے کی گئی ہو، جو لوگوں کے ذہن، دل اور دماغ کو پیلیوٹ کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی گئی ہو، خواہ وہ عقیدہ ہو، خواہ وہ کوئی شخص ہو، خواہ وہ کوئی ادارہ ہو، خواہ وہ کوئی قوم ہو، خواہ وہ کوئی فرد ہو، تو وہ جو بھی ایسی شخصیت ہوگی یا قوم ہوگی یا افراد ہوں گے وہ سب طاغوت ہیں۔ تو اس کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کون سی طاغوتی طاقتیں ہیں اور کون سی رحمانی طاقتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے کہ انسان معرفت جو ہے نا وہ اختیار کرے۔ معرفت کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، اپنے وجود پہ غور کرو تو تمہیں اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ پھر کیا تم کرو؟ جب قرآن پڑھو گے تو اس میں تمہیں ہدایات مل جائیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو انہوں نے تو ہر سچویشن میں عمل کر کے دکھا دیا، تو تمہیں سچ نظر آ جائے گا، تمہیں حق نظر آ جائے گی، تمہیں ہدایت نظر آ جائے گی۔ تو آج کل کے دور میں میری آپ سے یہ التماس ہے کہ ہم پھر دوبارہ قرآن پاک کی طرف آ جائیں۔ یہ میں بار بار عرض کروں گی اور کرتی رہوں گی، دہراتی رہوں گی، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے تم غور کرو، تم فکر نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے، تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پٹی بن گئی ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کافروں سے کہ آسمان کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کس نے بنائی؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پناہ کون دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کر رہے ہیں نا منکرین حق سے، اس طرح سے انہیں دلائل دے دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، تو پھر تمہیں دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں؟ تمہارے اوپر کوئی سحر ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل ہم سب لوگ اسی قسم کے سحر میں مبتلا ہیں کہ ہمیں وہ کوئی نشانیاں اللہ کی نظر نہیں آتی، ہمیں قرآن پاک سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی، ہمیں کوئی روشنی نہیں مل رہی۔ مایوسی گناہ ہے۔ بہت سے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، عمل بھی ہیں، لیکن اکثریت اس سے غافل ہے۔ ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں تو اور ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہ روشنی جو ہے وہ قرآن پاک سے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ میرا مطلب میں بار بار اس چیز کو دہراؤں گی۔ اور کلمہ طیبہ ہے بھی کیا کہ سب سے پہلے نگیٹ کرنا ہے، شرک کو نگیٹ کرنا ہے، پتھر کے بتوں کو نگیٹ کرنا ہے، اپنے خواہشات کے جو بت ہیں ان کو نگیٹ کرنا ہے، تو پھر حق کے دروازے پھر کھلتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ عبادت بھی پھر اللہ ہی کی کرنی ہے، اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے، پرستش بھی اسی کی کرنی ہے، دعا بھی اسی سے مانگنی ہے، اور
آپ پھر غلطیوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مخوف الا اللہ۔ امیدیں بھی اسی سے ہیں، تمنائیں بھی اسی سے ہیں، بھروسہ بھی اسی پر ہے، اور رجوع بھی اسی کے لیے ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ یہی ہم نے کرنا ہے، اسی کے لیے محبت ہے، اسی کے لیے نفرت ہے، اسی کے لیے لینا ہے، اسی کے لیے دینا ہے۔ وہی ہماری پسند ہے، جو اس کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں جو سر بسجدہ ہوا تو کبھی تو زمین سے آنے لگی سجدہ، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے پتھر کے بتوں کو بھی نکالنا ہے، خواہشات کے بتوں کو بھی نکالنا ہے، اور ہر نیگیٹیوٹی کو اور ہر غلط عقائد کو بھی نکالنا ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، التجائیں بھی کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنا بھی ہے، وہی کو بھی سمجھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا ہے، اس علم کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے۔ اور ایک چیز میں بھول گئی کہنا، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ترین بات ہے، کہ علم ایسا علم جو کہ انسان کی زندگی سنوار دے، اور وہ کون سا علم ہے؟ وہ وحی کا علم ہے، نفع مند علم ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں نفع مند علم عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بھی سکھائی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ بھی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں نفع مند علم یا اللہ دے، ہمیں پاکیزہ رزق دے، اور ایسا عمل ہم کریں کہ جو تجھے پسند آ جائے۔ اور یہ کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنا ذہن، اپنا دل اور اپنا دماغ روشن رکھنا ہے، ویجیلنٹ رکھنا ہے، کہ دجال ہمیں دجالی فتنوں میں مبتلا کر کے ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے۔ اور اس کے لیے صبح شام کی دعائیں بھی کثرت سے کرنی ہیں، اور بچ بچ کے چل رہے ہیں گناہوں سے اور آلودگیوں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خیریت ہو، عافیت ہو۔ والسلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔